اس لیے کہ آنے والے زمانے میں الحمدللہ یہ نوجوان جانتے ہیں کتنا اسٹرگل ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی دشواریاں ہیں، کتنی صحبتیں ہیں. پیسہ کمانا، بزنس سیٹ اپ کرنا، ایک معیاری شخص بن کے مارکیٹ میں نکلنا آسان نہیں ہے. اور اوپر سے یہ 20 طرح کی رسمیں، آئے دن کا کمپٹیشن اور اس قدر دکھاوا. عزیزان گرامی سنیں، چونکہ شہزادی سے ریلیٹڈ مجلس ہے لہذا خواتین سے ہی خطاب ہو جائے. اب سنیے، آپ اسی ایک خطاب میں رسمیں بھی آئیں گی، اسی ایک خطاب میں دکھاوا بھی آئے گا، اسی ایک خطاب میں کمپٹیشن بھی آئے گا. مثلا ہم اسما سے مجلس پڑھ کے گھر گئے، کیوں کسی کہہ بھیا اپنے اوپر لے لیں. ہم مجلس پڑھ کے اسما سے گھر گئے. اہلیہ نے شکو بھائی کہا کہ ایسا نا میکے میں شادی پڑی ہے. تم نے کبھی ہونا کیا ہے؟ تو پہلے تو 11 جوڑے کپڑے جائیں گے، پہلی رسم. اچھا 11 کلو شیرینی بھی جائے گی، مٹھائی بھی جائے گی. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، پہلے پتا ہوتا تو یہ 12 بند کی سوٹ سے دے دیتے. کہتا سر ہے عزیزان گرامی کا 11 کلو جائے گا. اچھا مسئلہ سنبھال کا تھا، ٹھیک ہے بھائی لو سارے لفافے رکھ دیے، عزت بچی رہے. اگلے دن ہوا قسم وہاں کا انتظام ہو گیا ہمارا، تو بھائی تم بھی جاؤ دے دو. اب شام تک جو آدمی تھک ہار کے پوری پریکرما کر کے جو گھر لوٹا تو شادی ایک تھی، کپڑے آئے 5 جوڑے. میں نے کہا کس کے؟ ہمارے. یہ والا ہمارا، یہ والا ہمارا. میں نے کہا بھائی تمہارے ایک ہی بھائی کی شادی ہے نا؟ ایک ہی شادی ہے. کہا ایک ہی شادی ہے. میں نے کہا پھر کپڑے 5 جوڑے کیوں؟ تو کہا للہ ہم آپ کی بےعزتی تھوڑی ہونے دیں گے. تو کیا مطلب؟ ہم یہ پوچھ رہے ہیں 5 جوڑے ایک شادی میں مینج کیسے ہوں گے؟ کہا آپ کو کیا پتا، یہ چمامن والے دن، یہ رجگے والے دن، یہ بارات آنے سے پہلے، یہ چوتھی میں، جانے کے بعد رسمیں زیادہ ہو گئی، کپڑے کم ہو گئے. یہ ہو رہا ہے سماج میں. سمجھے؟ ابھی تو میرے اوپر آپس میں، ابھی سب کے اوپر آئے گی وہ سنیا. اچھا یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے سماج میں؟ کپڑے زیادہ، رسمیں زیادہ، کپڑے کم ہو گئے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو کپڑے کی بات تھی. ذرا زیورات کی وادی میں چلیے. یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، ہمارا یہ ٹوٹا ہے، وہ ٹیڑھا ہو گیا، وہ سیدھا ہو گیا ہے. آگے کی بات سنیے کہ آپ بزنس میں وہ لون نہیں لے سکتے، اب سی سی نہیں کرا سکتے، جتنا بڑا لون اور سی سی وہ لے لیں گے. اور بہن ہمیں بھائی کی شادی پڑی تھا، وہ والا ہار دے دینا. کتنا بڑا رسک لیا جا رہا ہے. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ صرف دکھاوا. وہ پہلے تو ہم کیوں نہ پہنے، ان کا سو کتنے ہزار کا تو ہمارا کیوں نہ ہو، ان کا لہنگا 55,000 کا تو ہمارا 45 کا کیوں نہیں. یہی ہے، یہ مارکیٹ ہے. اچھا کیوں یہ سب ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اچھا چلیے سنیے، آپ سب بتائیے ایمان سے، کبھی آپ میرج ہال میں شادی میں گئے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یقین سے بتائیے، جو بھی میرج ہال میں اپنی دھرم پتنی کے ساتھ جاتا ہے تو جس لباس میں بیوی کو لے جاتا ہے کیا اسی لباس میں واپس لے آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. وہاں چینجنگ روم ہوتا ہے، 4 گھنٹے کی شادی میں 2 جوڑے بدل دیے جاتے ہیں. یہی ہو رہا ہے آج. کیوں؟ میں آپ کو بتاؤں عزیزان گرامی، دیکھیں حقیقت ہے یہ، چوٹ کھا کے بات نہیں ہے. سنیے آپ، اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو سب کو چوٹ لگ رہی ہے، اندر اندر کتنے چوٹیلے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر سنیے عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ آج سب اس میں چوٹیلے، سب کا درد ہے. دو ہر شادی میں بغیر پوچھا تھا کبھی وہ میرج ہال میں ہوٹل لیور ریویو ہے، اس میں چینجنگ روم ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ہے. کیوں؟ سچائی بتا دیں. سچائی سنیے، 5 جوڑے کپڑے، یہ ایک میرج ہال میں 4 گھنٹے میں کپڑے بدلے جانا. جس کلر کا کپڑا اس کلر کا زیور، نیلا ہے تو فیروزے والا سیٹ، لال ہے تو عقیق والا سیٹ. یہ سب جو پرمپرا چل رہی ہے نا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کیمرہ مین دہلی سے آیا. کل کو پورا خاندان بیٹھ کے شادی کی کیسٹ دیکھے گا تو کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا شریف کی بیوی ایک ہی جوڑے میں نکال دی. یہی ہے بس دکھاوا، یہی ہے کمپٹیشن، یہی ہے رسمیں. یہ 3 بیماریاں میں نے ایک مثال میں پیش کر دی. خدا کی قسم آپ مجھے بتائیے، ان تمام رسموں، دکھاووں اور کمپٹیشن کے پیچھے آپ ہلاکان ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کتنا رسک رہتا ہے، کتنی تیاری ہوتی ہے، ہر طرح کی تیاری، میک اپ کی تیاری، یہ پہنانے والوں کی تیاری، ان کو الگ پیسہ، ان کو الگ پیسہ، بچوں کی خبر ہی نہیں.
سمجھے آپ؟ یہ سب ہو رہا ہے مگر کوئی پڑھ وڑھ نہیں رہا ہے. اب صاف صاف سن لیجیے آپ, یہ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ کیمرے میں ہمیں فوکس کر سکے. یہ ہے دکھاوا, لیکن خدا کی قسم اس سے ہر آدمی بیک ہو رہا ہے, بیک ہو رہا ہے, بیک. لو میں مجلس کا آخری جملہ آپ کی خدمت میں ودیعت کر رہا ہوں, اسے کلیجے میں لکھ لیجئے گا, ہو سکے ہمت تو شیئر بھی کریے گا. سنیے, آج یہ تمام بنائی ہوئی رسموں کو پورے کرنے کے لیے ہم بیک ہو رہے ہیں, ہم پریشان ہو رہے ہیں, ہم قرض لے رہے ہیں, ہم دلدل میں دھستے جا رہے ہیں, کیونکہ ہمیں دکھاوا بھی کرنا ہے, کمپٹیشن بھی کرنا ہے, رسمیں بھی نبھانا ہے. آپ مجلس سیدہ میں ایک قوم کی تمام مستورات, آپ مجلس سیدہ میں اب تمہیں 5 جوڑے لینے کی ضرورت نہیں ہے. فاطمہ کی مجلس میں آؤ, ہم تمہیں ایک جوڑا کپڑا دلائیں گے, اس جوڑے کا نام ہے لباس پردہ. ہر فنکشن میں پردہ اوڑھ کے چلی جانا, تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا. ہم تمام کنیزان سیدہ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے گئے, آؤ مجلس حسین میں آؤ, ہم تمہیں ایک جوڑا کپڑا دلاتے ہیں. اس جوڑے کپڑے کا نام ہے لباس پردہ. ہر فنکشن میں وہ پردہ اوڑھ کے چلی جاؤ, تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا, شریعت کا بھی پردہ ہوگا. واللہ میں ممبر سے بتا رہا ہوں, خدا کی قسم, کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ یہ امیر کی بیٹی ہے یا غریب کی بیٹی ہے. کیمرہ مین بھی کیچ نہیں کر پائے گا کہ اس نے نیکلس پہنا ہے کہ نہیں پہنا, اس کے کپڑے اندر زر فرق ہے کہ نہیں ہے, سوٹ بھاری ہے کہ نہیں ہے, ہلکا ہے کہ کہاں کا ہے, کس مارجن کا ہے, کس معیار کا ہے, کسی کو نہیں پتا چلے گا. لوگ کیا تماشا بنا کے رکھے ہیں, ایسا دکھاوا. اسلام میں دکھاوے نام کی کوئی شے نہیں ہے. لوگ بھول گئے کہ اسلام میں بیماری جس کا جلدی سے حل نہیں ملتا وہ نظر بد ہے. اس قدر دکھاوا ہو رہا ہے, اور غریب ایسا ایسا رسک لے رہا ہے. سنیے, کیونکہ جہاں سے مجلس میں نے شروع کی تھی پردے سے, وہیں پہ مجلس لا کے ختم کر رہا ہوں. میں تمام قوم کی عورتوں سے شہزادی کی مجلس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, آؤ مجلس حسین میں آؤ, ہم تمہیں ایک جوڑا کپڑا دلائیں گے. یہ کپڑا تمہارے لباس پردے کا نام ہے, یہ کپڑا نہیں ہے, پردہ ہے. ہر فنکشن میں پردہ پہن کے چلی جاؤ, تمہاری غربت کا بھی پردہ ہوگا, شریعت کا بھی پردہ ہوگا. کسی کو نہیں پتا چلے گا تم امیر ہو کہ غریب ہو, تم سادات ہو کہ غیر سادات ہو. اسلام اونچ نیچ, ذات پات, رنگ نسل, بھید بھاؤ کا مذہب نہیں ہے. اسلام اکسانیت کا مذہب ہے. اسلام اکسانیت کا مذہب ہے. اسلام مساوات کا مذہب ہے. اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں بھائی صاحب, اسلام مساوات کا مذہب ہے, اونچ نیچ کا نہیں, دھرم ادھرم کا نہیں, ذات پات کا نہیں, بھید بھاؤ کا نہیں ہے. اسلام میں مساوات ہے, مساوات. اگر مساوات نہ ہوتی تو اسلام میں عورتوں میں پردہ نہ آتا. ارے اللہ نے عورتوں میں مساوات رکھنے کے لیے پردہ رکھ دیا تاکہ پتہ نہ چلے اس میں سادات کون ہے, غیر سادات کون ہے, امیر کون ہے, غریب کون ہے. آگے کا جملہ سنو کہ عورتوں میں مساوات رکھنے کے لیے اللہ نے پردہ رکھا ہے, اور مردوں میں مساوات رکھنے کے لیے نماز جماعت رکھ دی ہے. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود یار. عزیز آتے گرامی, تو آپ نے محسوس کہ یہ ہے مساوات, جہاں غریب کا پیر ہے میں امیر کا سر چکا ہے. امیر کے بازو میں غریب ہے, غریب کے بازو میں امیر ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں, یہ ہے نماز جماعت. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ سید بغل میں ہے کہ غیر سید. آپ نے محسوس کیا, اسلام مساوات کا مذہب ہے, اسلام برابری کا مذہب ہے. اسلام نے عورتوں میں مساوات لانے کے لیے پردہ رکھا ہے, مردوں میں مساوات برقرار رکھنے کے لیے نماز جماعت.